صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف اور شخصیت کیا ہے؟ کوئی سوالی کبھی کسی صورت میں ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کرتا؟ اللہ کے نبی کبھی اسے انکار کرتے؟ کبھی انکار نہیں. قانون ہے باقاعدہ، ایک بار بھی کسی نے محمد رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے مانگا ہو اور اللہ کے نبی نے انکار کیا ہو، یہ ممکن ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث. ایک خاتون آئی، دروازے پہ دستک دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جا کے دیکھا، ایک مائی ہے، دو اس کے ساتھ بچیاں ہیں. بی بی کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اماں جی گھر میں گئیں، تلاش کیا، ایک کھجور ملی ہے. اور چچا وطنی کہ میرے بھائیوں، عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو کہنے والا یا لکھنے والا نقشہ کو یوں کھینچتا ہے کہ گویا اللہ کے نبی سے غریب کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں. اللہ کی قسم، میرے نبی سے زیادہ امیر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو. میں ابھی کچھ مثالیں آپ سے عرض کروں. یہ جو غربت ہے نا، کہ کاشانہ نبوی میں، قصر محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ عائشہ، کھجوروں کی ٹہنیوں کی ایک چھت ہے، کبھی آسمان بارش برسائے پانی اندر گرتا ہے، اور جبین نیاز خالق کائنات کے سامنے جھکے تو پیشانی پہ مٹی لگتی ہے. یہ غربت اختیاری تھی، قدرتی؟ یہ تو خود اختیار کرتا تھا. اللہ نے مال و دولت اتنا دیا، جانتے ہیں نا، خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کا پیغام کس بات سے متاثر ہو کے بھیجا؟ دیانتدار بھی بڑے ہیں اور مبارک بھی بڑے ہیں. مال دے کے بھیجا تھا نا تجارت کے لیے، اپنے غلام کو ساتھ بھیج دیا، نمائندہ بنا کے اللہ کے نبی کو بھیجا. سرزمین شام پہ تجارت کی، اتنی پرافٹ، اتنا نفع کبھی ہوا نہیں تھا جتنا اب کی بار ہوا. یہ وہ عمل تھا جس سے متاثر ہو کے سیدہ خدیجہ نے گزارش کی تھی، میرے سامنے کہا کر. کیا تجارت کرنا نہیں آتی تھی؟ کیا پیسے گننے نہیں آتے تھے؟ گننے آتے تھے، لیکن سنبھالنے سے زیادہ خرچ کرنے کا سلیقہ اللہ نے دیا. اماں دروازے پہ گئیں، بی بی پوچھتی ہے، اماں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا ابھی دیتی ہوں. او میرے بھائیوں، محمد کے گھر سے صرف ایک کھجور ملی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے دی. اماں بیان کرتی ہیں وہ بی بی نے پھاڑی، ایک اس کے منہ میں دے دی، ایک اس کے منہ میں دے دی. لیکن دولت مندی کی حالت کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کائنات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے میرے نبی تھے. کنجوس، انگریز سے پیسہ لے کے کام کرنے والا، لوگوں کے چڑھاوے لے لے کے پیسوں کی تجوریاں بھرنے والا، خانقاہوں کی کمائی کھا کھا کے زمینیں اور جگیریں بنانے والا، کبھی نبی اور مجدد. یہ نبوت کی شان ہے. مکہ فتح کیا، صفوان بن امیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں تھا. اللہ نے توفیق دی، کلمہ پڑھ لیا، اب ساتھ ہو لیا. حنین و حوازن، طائف، یہ سارے علاقے، جنگ ہوئی، داستان لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ صرف اکیلے صفوان بن امیہ کو دیا. استحقاق، ابھی کل کی بات ہے، مسلمان ہوا ہے، لمبی چوڑی خدمات، دشمنی تھی ساری. اعلان نبوت سے لے کر آج تک، فتح مکہ کے دن تک پہلی صف کے دشمنوں میں رہا صفوان بن امیہ. لیکن دریا دلی، یہ شان ہے نبوت کی. میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں انہیں اپنا ہادی اور مقتدا مانتا ہوں، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں. صفوان، یہ 100 اونٹ تیرا. تاجرو کرو ذرا کیلکولیٹ، ایک اونٹ 1 لاکھ کا ہو، 100 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ 1 کروڑ. ہے کائنات میں کوئی ایسا سخی جو یوں اٹھا کے کسی کو 1 کروڑ دے دے؟ کہتا ہے حضور آپ کے پاس تو بہت ہے، اور چاہیے؟ دے دیں تو ٹھیک ہے. فرمایا جا 100 اونٹ اور دے. کہتا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا، بڑا مال دیا، فرمایا جا صفوان 100 اونٹ اور لے جا. یہ نبوت کی شان ہے.
ساری کائنات سے چڑھاوے لیتے رہو. اور عجب قوم ہے ہماری. ہمارا مشکل کشا وہ ہے جس کو بکرا میرے گھر سے جاتا ہے, جس کی بیٹی کے جہیز کا فرنیچر میں نے بنا کے دیا, مشکل کشا وہ ہے. نبی اسے مانتا ہوں جس کے نام کا فنڈ دینا پڑتا ہے. یہ شان ہے نبوت کی. 300 اونٹ ایک مجلس میں اکیلے صفوان بن امیہ کو دے. اور حوصلہ کتنا بڑا ہے. بنو حوازن یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا, اور اولین مرحلے پر صحابہ کرام کو انہوں نے ایک بار منتشر بھی کر دیا تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح عطا فرمائی. 6000 ان کے افراد کو قیدی بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھو, کوئی ایک فاتح آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا دل اتنا بڑا ہو. چند لوگ آئے بنو حوازن سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگے اپنی درخواست پیش کی, حضور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں, ہمارا قبیلہ بھی آپ کے قبضے میں ہے, ہمارے اموال بھی آپ کے قبضے میں ہے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور ہمارے لوگ واپس کر دیں. 6000 قیدی اور اللہ کے نبی کے قبضے میں نہیں تھا, آپ تقسیم کر چکے تھے. دنیا بڑے ہونے کے بہت دعوے کرتی نا, امریکہ بڑا بہادر ہے. بہادری اس کا نام ہے. مارنا پہلے بمباری کر کے مار لو, پھر دوائیاں دے دے کے مار دو. بہادری اس کا نام ہے. بہادری اس کا نام ہے. بات تو تب ہے کہ گرتے ہوں کو تھام لے سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہوئے, اب خطبہ دیا. اما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبین. او میرے ساتھیو, یہ حوازن کے چند بچے کھچے لوگ تمہارے بھائی ہیں. قد جاؤنا تائبین, کلمہ پڑھ کے آئے ہیں ہمارے پاس. درخواست یہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے قیدی واپس کر دو. حضور آپ فرمائیں آپ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ہم قیدی واپس کر دیں. جو کر دے وہ کر دے, جو نہ کرے اس کے بدلے میں جزیہ جب اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم دے دیں گے. ان کے قیدی واپس کر دو. حضور کوئی جزیہ نہیں لے گا, حکم آپ کا, آپ کی رضا اس میں ہے, آپ دینا چاہتے ہیں. جہاد ہم نے کیا, شہادتیں ہوئی, لاشیں ہم نے اٹھائی, تیر ہم نے کھائے, سفر کی صعوبتیں ہم نے جی لی, مدینہ چھوڑ کے آپ کی رفاقت میں مکہ, اور مکہ سے حوازن اور طائف, یہ ساری مشکلات ہم نے جی لی, لیکن حکم آپ کا ہے. آپ فرمائیں ہم ابھی سارے واپس کیے دیتے ہیں. فرمایا پھر سوچ لو, جاؤ اپنے خیموں میں, اپنی بستیوں میں جاؤ اور اپنے فیصلے سے اپنے سرداروں کو آگاہ کرو. افراد سارے واپس کر دو. جو اس کے بدلے میں مال لینا چاہے, جو ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں مال دے دوں گا. اللہ کی قسم کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ مجھے مال چاہیے. حضور آپ کا حکم ہے یہ سارے لے جائیں اور واپس کر دیں. جاؤ تاریخ انسانی کھنگال کے دیکھو, سوائے اسلام کے ایسی روشن مثالیں کہیں ملیں گی؟ 6000 قیدی. اللہ اکبر. اور آخری بات عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہاں مال آیا تھا, جتنا یہاں مال آیا تھا, حوازن کی فتح کے نتیجے میں بے شمار اللہ نے مال دیا, سارا ہی تقسیم کر دیا. کچھ لے کے واپس آ رہے تھے, رستے میں کچھ لوگوں کو پتا چلا اللہ کے نبی نے بڑا مال تقسیم کیا ہے. آ گئے, گرد گھیرا ڈال لیا, مطالبہ کرنے لگے ہمیں بھی دینا جی, ہمیں بھی کچھ دیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے یوں رش کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹے دار جھاڑی کے قریب چلے گئے اور آپ کی ردائے مبارک اس جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ گئی. حوصلہ دیکھیں میرے نبی کا, ظرف دیکھیں میرے پیغمبر کا. مانگنے والے مانگ رہے, اور اتنا عجیب و غریب انداز, کوئی ادب و ذوق کا لحاظ نہیں ہے. آپ کی ردائے اقدس کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلو کان علی عدد هذه الاعضاء نعما, اللہ کی قسم اگر اس جھاڑی کے کانٹوں کی تعداد میں میرے پاس جانور ہوتے, لقسمت بینکم, میں سارے تمہارے اندر تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابا ولا جبانا. تم اپنے نبی کو نہ بخیل پاتے, نہ جھوٹا پاتے, نہ بزدل پاتے. کتنا مال؟ جھاڑی کے کانٹوں کے برابر مال ہوتا تو میں تقسیم کرتا. سیدنا, صحیح بخاری میں واقع, عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج آیا سرزمین بحرین سے، آج کا جو ملک ہے، جزیہ. کتاب و سنت کا داعی. اور راوی بیان کرتے ہیں، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنا مال ہم نے دیکھا، مسجد نبوی کا صحن بھر گیا. اللہ اکبر. 2 روپے دے دو سب کو تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں اور باقی جا کے میرے تہ خانے میں رکھ دو، لوٹ لو سارا. یہ 5 سال کا ٹینیور مجھے ملا ہے، جتنی چمڑی لائی جا سکتی لا لو. لیڈرشپ، قیادت، ساری قوم سے چڑھاوے اکٹھے کر لو، مذہبی قیادتیں. یہ لیڈر ہے. عباس بن عبد المطلب آ گئے. حضور آپ جانتے ہیں میرے اوپر قرض ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے بھی دیں. فرمایا چچا کتنا چاہیے؟ اتنا. فرمایا اچھا ایسے کرو، یہ جو کندھے پہ چادر ہے نا وہ بچھاؤ اور بھر کے اٹھا کے لے جاؤ، کوئی گنتی نہیں. حضور بغیر گنے؟ فرمایا ہاں بغیر گنے. اور تھا کیا؟ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے درہم و دینار تھے، سونا اور چاندی تھا، رضائیاں نہیں تھیں پنڈ بن کے لے جا. درہم و دینار. کائنات میں کوئی ایسا دیکھا جو سونا تقسیم کرتا؟ جو سونے کا تاجر ہے نا، سونے کا تاجر، وہ زکوٰۃ بھی دے گا تو کبھی سونے میں. وہ جو پورا سال دکان پہ آنے والوں کو 2 روپے دیتا ہے نا، وہ بھی رجسٹر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ سال میں اتنے تو چلے گئے. سونے کا تاجر بھی، گولڈ کا ہول سیل بروکر بھی، بزنس مین بھی کبھی سونے میں زکوٰۃ دیتا. میرا نبی تاجر نہیں تھا لیکن زکوٰۃ نہیں، سونا تقسیم کرتا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، سونا بھیجا علی المرتضیٰ نے یمن سے، ٹکڑے تھے، چلے رکھ لیتے ہیں کسی مشکل وقت میں کام آئے گا. مار کے بڑے ہیں، جہاد کے سفر ہیں، مجاہدین کی تیاری، فلاں. فرمایا جاؤ وہ جو سرزمین نجد سے آج کا یہ ریاض، وہاں سے جو فلاں لوگ آئے نا انہیں بلا کے لاؤ. جی حضور آ گئے ہیں. فرمایا یہ ٹکڑا تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا. حضور سونا؟ فرمایا ہاں محمد اسی کو کہتے ہیں جو سونا تقسیم کرتا. عباس سے فرمایا یہ جو چادر ہے نا کندھے پہ، اور آپ جانتے ہیں عباس بن عبد المطلب طویل القامت تھے. مدینہ میں سوائے عبداللہ بن ابی کے کوئی عباس بن عبد المطلب جیسے قد کاٹ کا آدمی نہیں تھا. چادر کتنی بڑی ہوگی، قوت اور طاقت کتنی ہوگی، بچھا لی، بھر لی ٹکا کے، پھر اٹھانے لگے تو اٹھائی نہیں گئی. حضور کسی کو کہیں نا تھوڑا ہاتھ، میں نہیں، ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا اٹھاؤ گے خود. نکالا، اب کوشش کی پھر نہیں اٹھی. آپ تصور کر سکتے ہیں یار میرے جیسا کوئی بیچارہ کمزور مولوی بھی 20-25 کلو تو اٹھا ہی لیتا ہے نا. طاقتور آدمی کتنا سونا چاندی ہوگا عباس کی چادر میں جو اٹھوانے کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس چچا اٹھانی خود ہے، جتنا جی چاہے لو جاؤ، اٹھاؤ گے خود. چلے یار مان لیں 30-35 کلو سونا چاندی ہو تو کیلکولیٹ کر کے مجھے بتانا اگلے جمعے سے پہلے کتنا بنتا ہے. آپ کے پورے چیچا وطنی کی دولت سے زیادہ بنتا ہے. میرے محمد اتنے سخی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثم منها درہم. کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی تب تک اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب تک ایک درہم باقی رہا. سارا تقسیم کر دیا اور چادر اٹھا کے یوں ہلائی. اللہ تو دیکھ لے محمد خالی چادر لے کے آیا تھا، خالی لے کے آیا. آخر دعوانا